نبی کی نسل بیٹے سے نہیں بیٹی سے چلتی ہے، مقدر کے دھنی ہوتے ہیں بیٹی مانگنے والے۔ السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید آپ کا ہمارے چینل افتخار رضا حبیبی آفیشیل پر۔ ویڈیو کو اسکپ نہ کریں، تھوڑی دیر ویڈیو دیکھیں تاکہ آپ کو احساس اور پتہ چلے اگر آپ نہیں جانتے تھے کہ عورت کا مقام اللہ رب العزت نے اسلام میں کیا رکھا ہے۔ یہ لبرل سوچ والے اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ برابری والے سوچ والے اور کہتے ہیں کہ سب برابر ہیں، ارے کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ جب 5 انگلی برابر نہیں ہو سکتی تو عورت اور مرد برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہاں یہ بات الگ ہے کہ اللہ رب العزت نے عورت کا مقام الگ رکھا ہے اور آدمی کا مقام الگ رکھا ہے۔ عورت کو اللہ رب العزت نے بہت بلند مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ عورت کا مقام آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب کسی گھر میں بچی پیدا ہوتی ہے تو وہ اپنے گھر والوں کی رحمت بن کر آتی ہے، اپنے گھر والوں کی رحمت بن کر آتی ہے۔ شریعت میں رحمت بتایا گیا ہے لڑکی کو۔ ارے تم ذرا توجہ کرو اور تاریخ پڑھو، اسلام کی تاریخ پڑھو، شریعت کی تاریخ پڑھو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف نہیں لائے تھے تو بچیوں کو درگور کر دیا جاتا تھا، بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، مٹی میں دبا دیا جاتا تھا، اور اگر کسی کا شوہر مر جاتا تھا تو اس کو بھی اس کی چتا کے ساتھ جو ہے اس عورت کو بھی لٹا کر جلا دیا جاتا تھا۔ لیکن میرے نبی جب خاکدانے پر تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ عورت یہ کوئی بیکار چیز نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے اسے شان و شوکت والا بنایا ہے۔ یہ وہی عورت ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس عورت کی عزت کرنا جانو۔ میرے نبی نے عورت کی شان بیان فرمائی۔ اس بات سے آپ انداز لگائیے کہ جب بچی گھر میں پیدا ہوتی ہے تو رحمت بن کر آتی ہے، اور جب جوان ہو کر اپنے سسرال شادی ہو کر جاتی ہے تو اس گھر کے لیے بابرکت ہو جاتی ہے، یعنی برکت والی ہو جایا کرتی ہے۔ اور جب اس کی اولاد ہوتی ہے تو حکم ہوتا ہے، اے اولاد سن، تیری ماں جو ہے اس کے قدموں کے نیچے اللہ رب العزت نے جنت رکھی ہے، یعنی اپنی اولاد کے لیے وہ عورت جو ہے وہ جنت بن جاتی ہے، رحمت بنی، برکت بنی، اور رحمت و برکت کو سمیٹ کر اب اس کو جنت بنا دیا گیا ہے۔ تو عورت کا مقام آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزوں اور میری پیاری ماں اور بہنوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو اللہ رب العزت نے اتنا بلند و مرتبہ والا بنایا لیکن آپ جو ہے مارکیٹوں میں گھومتی پھریں، بے حیائی کرتی پھریں، آپ جو ہے چست کپڑے پہنیں اور جو ہے بے حیائیوں والے کپڑے پہنیں اور جو ہے مارکیٹ میں ایسی گھومتی پھریں اور فیشن پرست ہو جائیں۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ عورت کا معنی جو ہے وہ چھپانے والی چیز ہوا کرتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ نے ایک محفل میں اپنی بند ہتھیلی کو سب کی طرف کر کے دریافت فرمایا کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کچھ نے جواب دیا شاید آپ کے ہاتھ میں ہیرے جواہرات ہیں۔ پھر ایک صاحب سے پوچھا، انہوں نے بھی کچھ سوچ کے بعد جواب دیا شاید سونا ہوگا۔ پھر پوچھنے پر ایک نے جواب دیا کہ آپ کے ہاتھ میں اگر ہیرے جواہرات نہیں اور سونا بھی نہیں تو یقیناً چاندی یا کوئی قیمتی چیز تو ہوگی۔ تب ان بزرگ نے اپنے ہاتھ کو کھولا تو ان کے ہاتھ پر چند کنکریاں تھیں، ان کے ہاتھ میں چند کنکریاں تھیں۔ سب حیران رہ گئے۔ ارشاد کیا، عورت کی مثال اس بند مٹھی کی طرح ہے، اگر وہ بند ہے یعنی با پردہ ہے تو ہیرے جواہرات، سونا چاندی اور اس کی جو ہے بیش بہا قیمت ہے اور وہ قیمتی ہے، لیکن اگر یہ مٹھی کھل جائے یعنی بے پردہ ہو جائے تو اس کی کوئی قیمت نہیں رہتی، یہ صرف اور صرف کنکریوں کی مانند ہو جاتی ہے۔ تو آپ عورت کا مقام پتہ کر سکتے ہیں کہ عورت جب تک با حیا ہے وہ جو ہے عزت والی، شان و شوکت والی ہے۔ اور سنیں، کہتے ہیں نا اسلام میں، شریعت میں عورت کا کیا مقام ہے۔ سنو لبرل سوچ رکھنے والوں، لبرلیو سنو، مرد کے کفن میں 3 کپڑے ہوتے ہیں، مرد کے کفن میں 3 کپڑے ہوتے ہیں، جبکہ مسلمان عورت کے کفن میں 5 کپڑے ہوتے ہیں۔ 2 زیادہ کپڑوں میں سے ایک اسکارف اور دوسرا سینہ بند ہوتا ہے۔ افسوس ہے اس مسلمان عورت پر جو پوری زندگی اپنا سر اور سینہ کھلا چھوڑے، لیکن مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی شان اتنی رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس ان اعضاء کو ڈھک کر بلایا ہے۔ اے مسلمان عورت، افسوس کی بات ہے کہ تو بھی اس سوچ میں پڑ گئی جو فیشن پرست ہیں، جن کے لیے دنیا ہے، صرف اور صرف دنیا ہے۔ ارے عورت چھپانے کی چیز اس لیے ہے کہ اللہ رب العزت نے عورت کو بہت قیمتی چیز بنایا ہے، بہت ہی قیمتی چیز بنایا ہے، اور قیمتی چیز جو ہے چھپائی جاتی ہے، نہ کہ کھلے عام نمائش کی جاتی ہے۔
ارے تمہارے پاس دولت ہوتی ہے، تم چھپا چھپا کے رکھتے ہو کہ نہیں رکھتے ہو، تجوری میں بند کر کے رکھتے ہو، کیوں؟ اس لیے وہ قیمتی ہے، بہت زیادہ قیمتی ہے۔ تو عورت کو بھی اللہ نے قیمتی بنایا ہے اور بلند مرتبہ والا بنایا ہے، اس لیے فرمایا کہ عورت چھپانے کی چیز ہے، اس کو چھپا کر رکھا جائے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو آپ نے، اگر آپ ابھی تک ہماری ویڈیو دیکھ لی ہو یہاں تک، تو آپ دوسروں تک بھی شیئر کریں تاکہ ہماری ماں اور بہنوں تک یہ میسج جائے۔ اور جو لبرلی سوچ والے ہیں اور جو گھٹیا سوچ والے لوگ ہیں، جو اپنی بہنوں کو، ماؤں کو جو ہے جینس پینٹ گھماتے ہیں، چس کپڑے پہنا کر جو ہے مارکیٹوں میں گھماتے ہیں، ان تک یہ میسج پہنچے، اور ان تک یہ میسج پہنچے کہ اسلام میں، شریعت میں عورت کو چھپانے کا حکم کیوں دیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت ہماری ماں اور بہنوں کی عزتوں کو سلامت رکھے، آمین بجاہ النبیین صلی اللہ تعالی۔